الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ چھٹیوں کے بعد عید اور حج کے موسم کے بعد دوبارہ اللہ کی توفیق سے ہم آج جمع ہیں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے کے لیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ محترمائیوں، ہم نے کچھ ہفتے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ معذور افراد کے ساتھ، ان کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، اس حوالے سے تفصیلی دیکھا تھا، تفصیلی طور پہ، اور کافی پہلوؤں سے اس پر بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ مختلف لحاظ سے کیا برتاؤ ہوتا تھا، اور اسی موضوع کے چند پہلو جو باقی رہ گئے تھے وہ اللہ کی توفیق سے آج ان کی تکمیل کریں گے۔ جس واقعے پہ بات اس درس میں ختم ہوئی تھی وہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تھا، اور یہ بہت کمزور نظر تھی ان صحابی کی۔ اپنی قوم میں وہ نماز اپنی قوم کی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ ان کے گھر آ کر کسی جگہ نماز پڑھیں تو وہ اس جگہ کو مصلی، یعنی نماز کی جگہ کے طور پہ متعین کر لیں۔ نبی علیہ وسلم نے ان کی بات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ساتھ اور دیگر صحابہ بھی تھے، آپ نے نماز پڑھی، اور انہوں نے اس جگہ کو جہاں پہ انہوں نے نشاندہی کی تھی وہاں نماز پڑھی، اور انہوں نے اس جگہ کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنا لیا۔ اس واقعے میں ایک اشکال بعض لوگوں نے بھی پیش کیا کہ مسجد میں اگر نماز کے لیے کسی جگہ کو مخصوص کر لیا جائے تو اس کی کراہت آتی ہے، تو پھر گھر میں کس طرح انہوں نے یہ اس کا مطالبہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پوری بھی کی، مطالبہ پورا بھی کیا، تو جگہ کو متعین کیا گیا، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی، بلکہ سپورٹ کیا، یعنی اقرار کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں یقیناً یہ چیز مکروہ ہے کہ آدمی اپنے لیے ایک جگہ متعین کر لے، لیکن اس واقعے میں جس چیز کا تذکرہ ہوا وہ گھر میں جگہ کا تعین کرنا ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں کہ گھر میں نماز کے لیے آدمی ایک جگہ مخصوص کر لے اور پھر اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ گھر میں اس نے جب نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تو وہ اس جگہ پہ نماز پڑھا کرے۔ اسی کا اس حدیث میں گھر میں نماز کے لیے جگہ متعین کرنا، اس کا اس میں تذکر ہے۔ اسی جو معذور افراد ہیں ان کے حوالے سے ایک اور پہلو جو سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کرتے اس چیز کی طرف جو ان کے لیے بہتر ہوتی۔ ان کی معذوری کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہر چیز میں رخصت دی جا رہی ہے، جو کرنا چاہیں کرتے رہیں، بلکہ ان کی جو اچھائی بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی جو کہ یہی تھے، وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی قائد نہیں ہے، کوئی مجھے لانے والا مسجد کو نہیں ہے جو مجھے مسجد لے کر آئے، تو انہوں نے نبی علیہ وسلم سے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ وہ ان کو رخصت دے دیں کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دے دی۔ پھر جب وہ وہاں سے وہ جانے لگے، وہ واپس چلے، تو نبی علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم نماز کی پکار سنتے ہو، اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأجب، تو اس کا جواب دو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت نہیں دی، پہلے رخصت دی، پھر ان کو بلایا اور یہ سوال پوچھا اور وہ رخصت ختم کر دی کہ نہیں اذان سنتے ہو لہذا تم جواب دو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ مسجد میں ہی نماز پڑھو۔ اور آپ دیکھیں اس حدیث میں کتنی واضح دلیل ہے واجب ہونے، یعنی با جماعت نماز کے واجب ہونے کی کتنی واضح دلیل ہے کہ ایک صحابی جو کہ مشقت ہے جن کو مسجد میں آنے میں اور نابینا ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی قائد نہیں ہے، میرا جو قائد ہے جیسے دوسری روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کی میرے ساتھ بنتی نہیں ہے،
اور دیگر انہوں نے اعذار بھی بتائے، دیگر بھی عذر بتائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی اجازت نہیں دے رہے. کتنی واضح دلیل ہے کہ مسجد میں آنا، اور رخصت کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ رخصت دے دیں، یعنی ایک اصل میں چیز لازمی ہو تبھی رخصت مانگی جاتی ہے. جس چیز میں اصل میں ہی رخصت ہو اس میں کیا رخصت مانگی جائے گی؟ تو اصل میں وہ چیز واجب ہے، رخصت مانگی جا رہی ہے، اور پھر ان کو رخصت نہیں دی جا رہی اس میں. تو ایک آدمی جو کہ صحت مند ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے. اور دوسری طرف اپنے مسلم معاشروں میں ہمارے ہاں جو تساہل ہے، تہاون، یعنی کوتاہی، اس کو اس کی طرف نظر دوڑائیں کہ باجماعت نماز کوئی نہیں، پڑھ لیں گے، گھر میں نماز کروا لیں گے، اکیلے جا کے بعد میں پڑھ لی نماز، جماعت سے پڑھی نہیں پڑھی، گھر میں پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا اور کوئی ایسی اہمیت نہیں دی جاتی. اور اتنے حقیر جو عذر ہیں ان کو تراشا جاتا ہے بعض جماعت نماز چھوڑنے کے لیے. اس سے کہیں بڑا عذر ان صحابی کا تھا جس کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں دی گئی. اس حوالے سے بعض پہلوؤں پہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی کہ یہ حدیث اور جو دوسری حدیث عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم کیسے جمع کریں گے، اس پہ پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی. ایک اور پہلو جو سیرت میں معذور افراد کے ساتھ معاملہ کرنے میں، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، معذور افراد کی حاجات پوری کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ مسئلہ تھا، وہ آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ کچھ ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ام فلان انظری ایسک کی شئتی حتی اقضی لک حاجتک، کہ تم دیکھو اے ام فلاں، اس کو تکریم سے بلایا، ام فلاں تم دیکھو کس رستے پہ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ جا کے تمہاری ضرورت پوری کروں. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. یہ مسلم کے صحیح مسلم میں اس طرح الفاظ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کی کسی رستے میں، حتیٰ کہ اس کی ضرورت اس کے لیے پوری کر دی. اس حدیث سے پہلا مسئلہ تو وہ نکلا جو کہ باب سے متعلق ہے، موضوع سے متعلق ہے، کہ وہ جو ایک ایسی عورت جو کہ معذور تھی، یہ وہ بے شک فاقد العقل نہیں تھی، پاگل نہیں تھی، لیکن اس کی عقل صحیح نہیں تھی، یعنی آپ کہہ لیں حماقت تھی یا بیوقوف تھی، عقل اس کی درست نہیں تھی. تو اس معذور عورت کی جو ضرورت ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پوری کی. یہ نہیں کہ معذور ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا کہ اس کا کیا، اس کی طرف کیوں توجہ دینی. اس کے ساتھ جب اس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کہاں چاہتی ہو، کہاں میں تمہارے ساتھ چلوں، اور پھر ایک رستے میں کھڑے ہو کے آپ نے ان سے بات چیت کی، اس کی ضرورت پوری کی. تو یہ تو واضح اس میں ایک سبق ہے جو اس سے ملتا ہے، جو کہ ہمارے باب سے متعلق ہے. اس حدیث سے بعض جو لوگوں نے یہ تعویل کر کے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اس حدیث میں لفظ آ رہا ہے فخلا معها فی بعض الطرق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو لفظ آیا کہ تخلیہ یا خلوت کا لفظ استعمال ہوا، کہ کسی راستے میں اس کے ساتھ خلوت کی اور پھر حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری کی. تو کہتے ہیں اس حدیث سے جہاں ایک عورت کے ساتھ خلوت کا جواز سامنے آتا ہے، اور اس حدیث کو لے کے جیسے اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جو محکم احادیث اور واضح صریح احادیث جس میں خلوت کی حرمت کئی ایک احادیث میں بیان ہوئی کہ جب بھی مرد عورت غیر محرم وہ ساتھ ہوں گے، اکیلے میں خلوت میں ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا. اس قسم کی جو حدیث واضح طور پہ آئی ہیں، تو ان کو ایک طرف رکھ کے اس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کا علماء نے قدیم دور سے ہی واضح طور پہ جواب دیا کہ اس حدیث میں جو خلوت کا لفظ آیا ہے یہ انفراد یعنی علیحدگی کے لیے صرف آیا ہے، یعنی کہ وہ باقی صحابہ سے کچھ الگ ہو گئے، لیکن ایک حدیث میں خاص طور پہ لفظ آ رہا ہے بعد الطرق، ایک ایسے وہ راستے میں تھے، آنے جانے والا راستہ تھا، ایک لوگوں کی جو گزرگاہ تھی وہاں پہ کھڑے ہوئے اس عورت کے ساتھ. یہ نہیں کہ علیحدہ جا کے جہاں پہ کسی کو نظر ہی نہ آ رہے ہوں، وہ خلوت ہوتی ہے نا، ایک ایسی جگہ جو گزرگاہ ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ جو کہ
عقلی طور پہ کچھ معذور ہے اس کے ساتھ کھڑیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن صحابہ سے کچھ علیحدہ جا کے کھڑے ہوئے، کیونکہ جو بھی بات تھی وہ اس قسم کی تھی کہ وہ عورت بھی الگ چاہتی تھی کہ اس کا مسئلہ ایسا تھا کہ سب کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایک عام بات ہے کہ ایک یعنی جو وہ پوچھ رہی ہے جواب دیا جا رہا ہے. ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا، خاص طور پہ وہ خواتین کا، کہ جو کہ وہ پوچھنا چاہتی ہے، ایک عالم سے دریافت کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس کو لوگوں کے سامنے وہ خود بھی بیان نہیں کرنا چاہتی. اور ممکن ہے کہ مسئلے کی جو نیچر ہے وہ ایسی ہو کہ جو مفتی ہے وہ بھی نہ چاہے کہ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کیا جائے. تو بے شک آواز جو کچھ بات چیت کی جا رہی اس کی تفاصیل لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے، سامنے کھڑے ہیں. ایک ایسا رستہ جو لوگوں کی گزرگاہ ہے وہاں پہ وہ کھڑے ہیں. لہذا یہاں پہ جو خلا کا لفظ ہے یہ صرف ایک علیحدہ ہونا، لوگوں سے کچھ ہٹ کے کھڑے ہونا، اس کے لیے استعمال ہوا. لیکن جو اہل شہوات ہوتے ہیں اپنے باطل مقاصد کے لیے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یعنی شبہات پیدا کرنے، وہ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے نا. اور علماء کی جو وضاحت ہے، جو انہوں نے کیسے اشکال دور کیا، کیسے احادیث کو جمع کرتے ہیں، انہوں نے اپنے جو غلط مقاصد ہیں اس کے لیے احادیث کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ جو یعنی خلوت کے جواز میں الٹے سیدھے دلائل پیش کیا تھا، اس میں سے ایک یہ حدیث بھی اس کو بھی گھڑایا تھا. اس معنی میں تعویل اس کی جاتی ہے. اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم، بردباری، آپ کا تواضع، ان کے ساری وہ اس میں سامنے آتی ہیں. اور کس طریقے سے جو خاص اسپیشل نیڈز کے لوگ ہیں، جو ان کو یعنی معذور لوگ، ان کی ضروریات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دھیان دیا کرتے تھے. ایک اور پہلو حدیث جو سیرت میں ہمیں معذور افراد کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ نابینا صحابی، ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض برتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر نبی علیہ وسلم کا عتاب کیا، ان کی کسی قدر سرزنش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی. اللہ تعالیٰ کے بات پسند نہیں آئی. یہ کئی ایک مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قریش کے کئی سرداروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور آپ کو یہ امید تھی کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے خطاب کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے اور یا سرگوشی کر رہے تھے، تو ابن ام مکتوم وہ تشریف لائے. اور وہ ان صحابہ میں سے تھے جو کہ بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے. قدیم جو مسلمان شروع میں ہونے والے لوگ تھے ان میں ابن ام مکتوم بھی تھے. تو وہ آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا، سوال کیا، اور زور دے کے سوال کیا، یعنی سوال کیا پھر دوبارہ سے سوال کیا. ان کو تو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہو رہا ہے، کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل چاہا کہ اس وقت یہ رک جائے، یہ نہ ان سے پوچھیں، تاکہ وہ جس سے بھی بات چیت کر رہے تھے ان سے وہ بات چیت صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر لیں. اور ان کا کیا کوئی ذاتی مقصد تھا؟ مقصد یہ کہ ان کو امید تھی کہ شاید وہ قریش کے جو بت ہیں، قریش کے جو طاغوت جن سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ مسلمان ہو جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سردار مسلمان ہوتا ہے تو اس پہ آدمی کو امید ہوتی ہے کہ ان کے اس کے پیروکار ان پر بھی وہ ایک گہرا اثر یعنی ڈالے گا. تو ان کی ہدایت میں رغبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات جو ہیں وہ واضح ہوئے ابن ام مکتوم کے لیے، اور آپ نے ان سے اعراض برتا، اور دوسرے جو قریش کے سردار تھے ان کی طرف آپ نے اپنی توجہ مبذول فرمائی. اس پر اللہ عز و جل نے آیات اتاری، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اور آخر تک آیات. وما يدريك عبس وتولى، کہ انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، ماتھے پہ بل پڑے اور اعراض برتا. ان جاءه الاعمى، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آ گئے جو کہ ابن ام مکتوم جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. وما يدريك لعله يزكى، اور آپ کو کیا معلوم تھا کہ شاید کہ وہ تزکیہ پا لیتے، شاید کہ ان کا نفس کی پاکیزگی کا سامان ہو جاتا ہے. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، یا وہ نصیحت پکڑتے اور ان کو نصیحت فائدہ دیتی. اما من استغنى، جہاں وہ بندہ جو کہ مستغنی ہوا، فانت له تصدى، تو آپ اس کی طرف دھیان دیے ہوئے تھے، آپ نے اس کی طرف دھیان دیا. وما عليك الا يزكى، اور آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اگر وہ تزکیہ نہ وہ پاکیزہ نہ ہو، وہ اپنے شرک میں ہی رہے، تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور وہ شخص جو کہ آپ کے پاس
دوڑ کے سعی کر کے آ رہا ہے اور وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ تو آپ اس سے مصروف ہو رہے ہیں، اس سے آپ مشغول ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عتاب فرمایا تھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی جو ڈراوا ہے اس میں کسی خاص بندے کو مخصوص نہ کریں گے، صرف آپ نے امیر لوگوں کو دعوت دینی ہے غریب لوگوں کو چھوڑ کے، بلکہ امیر ہے، غریب ہے، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، ہر قسم کے لوگ وہ آپ کے دعوت کے مخاطب ہونے چاہیے۔ پھر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے جس کو چاہے، جس کا سینہ چاہے اسلام کے لیے کھول دے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت تکریم کیا کرتے تھے، حضرت ابن ام مکتوم کی۔ اسی بارے میں جو ترمذی کی حدیث ہے اس میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبس وتولی یہ آیات ابن ام مکتوم جو نابینا تھے ان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ کہنے لگے یا رسول اللہ ارشدنی، یا رسول اللہ مجھے ہدایت دیجیے، مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے سرداروں میں سے کوئی بندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برتنے لگے اور دوسرے کی طرف توجہ دینے لگے، تو یہ کہنے لگے ابن ام مکتوم اترى بما اقول بأسا، کیا میں جو کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی یعنی غلط چیز نظر آ رہی ہے؟ وہ سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برت رہے کہ شاید ان کا بات یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کیا جو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو غلط باتیں نظر آ رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے نہیں، اور پھر اس بارے میں یہ آیات اتری تھی۔ ایک اور پہلو بھائیوں جو سیرت میں ہمیں معذور افراد کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خصوصی طور پہ آسانی کیا کرتے تھے، مشکل کو ان سے دور کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ معذور لوگ ہیں، ان کی طرف ان کے لیے خصوصی سہولیات، خصوصی جو آسانی ہے اس کا خیال کیا جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت جو کہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ لکھوا رہے تھے آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اور اس کے آگے والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو مؤمنین میں سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس طریقے سے اتاری لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اس کے بعد اگلی آیت کا حصہ تھا والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو یہ اتنے میں یہ ابن ام مکتوم وہاں پر آ گئے۔ اور اس وقت وہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا رہے تھے آیت، تو وہ انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ آیت اتری کہ جو بیٹھے ہوئے مومنین ہیں وہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ صحابی ہیں، یہ کام بندے میرے آپ جیسے تو نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، یعنی ہم نہیں برابر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جب سنا تو فوراً ان کو اپنے بارے میں فکر ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ لو استطیع الجہاد لجاہدت، یا رسول اللہ اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو میں یقیناً جہاد کرتا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ میں اگر جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا، میں جہاد نہیں کر سکتا۔ وکان رجل اعمی، اور وہ نابینا صحابی تھے، نابینا شخص تھے، ان کو فوراً اپنی فکر ہوئی۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے میں جہاد کر ہی نہیں سکتا، اب میں ان سے نچلا درجہ میرا، یعنی میں بیٹھا ہوں لوگوں میں ہوں اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہوں، لیکن میں جہاد کر ہی نہیں سکتا، تو میرا درجہ کیسے کیوں نیچا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ وسلم پہ اتاری قرآن اتارا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ان کی ران میری ران پر تھی، نبی علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، فثقلت علی حتی خفت ان ترد فخذی، کہ تو وہ میری ران بھاری ہو گئی حتیٰ کہ مجھے ڈر لگا کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ نبی علیہ وسلم کی ران ان کی ران پر تھی، اس قدر بوجھ نبی علیہ وسلم کی ران کا کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ڈر تھا نبی علیہ وسلم کی ران کے نیچے میری ران، کہ میری ران اس بوجھ سے پھٹ جائے گی۔ یہ وحی کی کیفیت تھی۔ ثم سری عنہ، پھر وہ کیفیت وہ کہتے ہیں دور ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اتارا غیر اولی الضرر، کہ وہ لوگ جن کو کہ تکلیف نہیں ہے، جن کا عذر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابن ام مکتوم جب تشریف لائے انہوں نے بات پوچھی تو ان کے
جو استفسار پر کہنے پر اللہ نے آیت کا لفظ یہ اتارا، یہ ٹکڑا اتارا. تو آیت کیا بن گئی؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو لوگ مومنین میں سے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کہ عذر والے نہیں ہیں، ضرر نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں، وہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ جو اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالی نے جو برابر نہ ہونا قرار دیا، اس آیت کا یہ ٹکڑا اتار کے واضح کر دیا کہ صرف وہ لوگ مراد ہیں جن کا کوئی عذر نہیں ہے. جو جن کا عذر ہے وہ اپنی نیت کی وجہ سے، وہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں لیکن اپنی نیت کی وجہ سے کہ اگر جہاد کر سکتے تو ضرور کرتے، تو ان کا درجہ مجاہدین کے برابر ہو جاتا ہے، تو اپنی نیت کی وجہ سے ان کا درجہ پا لیتے ہیں. لیکن جو لوگ جن کا کوئی عذر نہیں ہے اور پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد نہیں کر رہے، تو وہ پھر برابر نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص جو رعایت ان کے لیے آسانی فرمائی جو معذور افراد ہیں. اسی طرح جو معذور افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، تنگی ہے، حرج ہے، نہ ہی لنگڑے پر تنگی ہے اور نہ ہی بیمار پر تنگی ہے. اور آگے فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جس نے منہ موڑا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے. تو جہاد فی سبیل اللہ ان لوگوں سے ساکت کر دیا گیا. ایک آدمی لنگڑا ہے، اندھا ہے، بیمار ہے، تو اس سے ان لوگوں پہ تخفیف کی گئی، جہاد فی سبیل اللہ ان سے ساکت کر دیا گیا. یہ تو ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو اسی بات کا، جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہنے کا، یہ کہ انہی لوگوں میں سے جو معذور افراد ہیں ان سے جہاد ساکت کر دیا گیا، لیکن جو تطوعاً نفلی طور پہ خود سے جو اس میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا اپنی مرضی سے اور اس پر زور دیتا، اس کو منع نہیں کیا جاتا تھا، اس کو اس میں قبول کیا جاتا تھا. اور اس بارے میں جو حدیث ہے، بنو سلیمہ جو قبیلہ تھا، اس کے بعض جو لوگ یعنی بعض اشیاخ یعنی جو اونچے بڑے لوگ وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن الجموح، ان کے بارے میں کہ وہ ان میں بہت زیادہ لنگڑا پن تھا، بہت زیادہ لنگڑا، ایک ٹانگ جو تھی وہ ایسی تھی کہ بہت زیادہ لنگڑا کے چلتے تھے. اور ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں کے چاروں شیر کی طرح تھے. اسی طرح روایت میں مثل الاسد، چاروں شیر کی طرح تھے، یعنی انتہائی بہادر، جنگوں میں حصہ لینے والے. یشہدون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشاہد، نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے چاروں بیٹے. جب غزوہ احد آیا، غزوہ احد سے پہلے جب بدر آیا، اور شاید یہاں یہ مناسب ہے ذکر کرنا کہ یہ عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا بھی ایک خوبصورت قصہ ہے. ان کے ایک بیٹا معاذ ابن عمر بن جموح، اس کو اللہ نے ہدایت دی، جوان تھا. انہوں نے اپنے دوست معاذ ابن جبل کے ساتھ مل کے وہ بت جس کی ان کے والد عبادت کیا کرتے تھے اس کو جا کے ایک گندی جگہ پہ پھینکا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تک کہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس سے تنگ آ گئے، پھر انہوں نے تلوار اپنے بت کے ہاتھ میں تھما دی. اب تمہیں کوئی آئے تو یہ تلوار ہے، اب تمہارے دے رہا ہوں، خود اپنی حمایت کرنا. دیکھا اگلے دن پھر وہاں پھینکا ہوا. پھر اللہ نے ان کو، کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے پھر ان کو توحید کی دعوت دی. اختصار کے ساتھ جو قصہ ہے کہ اللہ نے ان کا سینہ پھر اسلام کے لیے کھولا اور اتنے اچھے اسلام کے سپاہی بنے، مجاہد، یعنی اسلام کے لیے مخلص بنے. بدر میں جہاد سے ان کو کہا گیا ان پر جہاد فرض نہیں ہے، یہ پیچھے رہے. احد میں، غزوہ احد کی جب باری آئی تو ان کے جو چاروں بیٹے تھے انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ابا جان کو روک کر رکھیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا، آپ کا عذر قابل قبول ہے، جانا آپ کے لیے غزوہ میں ضروری نہیں. تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ بے شک میرے جو بیٹے ہیں وہ مجھے اس طرف جانے سے روکنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس جہاد میں شرکت سے روکنا چاہتے ہیں. فواللہ انی لارجو ان اطع بعرجتی هذه فی الجنہ، بس اللہ کی قسم
میں امید کرتا ہوں کہ اپنی اس لنگڑی ٹانگ سے جنت میں قدم رکھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اما انت فقد عذرك اللہ فلا جہاد علیک، جہاں تک تمہاری بات ہے تو اللہ نے تمہیں معذور قرار دیے، تو تم پر جہاد فرض نہیں ہے. لیکن پھر ان کے بیٹوں کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو کہا ما علیکم اللہ تمنعوہ لعل اللہ ان یرزقہ الشہادہ، کہ تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کو منع نہ کرو، نہ روکو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرما دے. فخرج معه فقتل یوم احد، تو وہ ان کے ساتھ نکلے، عمر بن جموح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اسی قصے کی دوسری روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان قاتلت فی سبیل اللہ حتی اقتل، کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتال کروں حتیٰ کہ میں قتل کر دیا جاؤں، امشی برجلی هذه صحیحۃ فی الجنہ، تو میں اپنی اس لنگڑی ٹانگ سے اس طریقے سے جنت میں چلوں گا کہ یہ ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہو، میں اپنی اس جو خراب ٹانگ ہے اس کے صحیح ہونے کی حالت میں جنت میں چلوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا. تو وہ فقتلوا یوم احد، تو وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، عمر بن جموح بھی اور ان کے ایک بھتیجے بھی اور ان کا ایک آزاد کردہ غلام بھی. تو نبی علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، کہنے لگے کأنی انظر الیک تمشی برجلک هذه صحیحۃ فی الجنہ، کہ گویا کہ میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں. عمر بن جموح کو کہا کہ تم اپنی اس ٹانگ سے اور یہ صحیح ہو چکی ہے، جنت میں چل رہے ہو. اسی سلسلے میں بھائیو ایک اور جو ہمیں ملتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابن حبان میں آئی ہے، صحیح حدیث، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دی ہے. اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی جو بندہ آج مارا جائے گا اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جائے گا. کیا زبردست یعنی مقام تھا. پوچھ رہے ہیں غزوہ احد میں جو بندہ مارا گیا لڑتا ہوا جنت میں جائے گا؟ آپ نے کہا جنت میں جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف نہیں پلٹوں گا، لا ارجع الى اہلی حتی ادخل الجنہ، کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف نہیں پلٹوں گا حتیٰ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ پاس ہی تھے، وہ کہتے ہیں یا لا تتألی علی اللہ، یا عمر لا تتألی علی اللہ، عمر اللہ پہ قسم نہ کھاؤ، تم کہہ رہے ہو اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں پلٹوں گا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاؤں. تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ پر قسم نہ کھاؤ عمر. تو نبی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں مہلن یا عمر ٹھہر جاؤ، کہ ان میں سے کچھ لوگ بندوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ اگر اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتے ہیں. آگے آپ نے فرمایا منہم عمر بن الجموح، انہی لوگوں میں سے ایک عمر بن الجموح ہے کہ یہ انہوں نے جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ پہ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو پوری کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں کئی مشرکین کو لنگڑے پن کے باوجود انہوں نے یعنی ہلاک کیا، اور پھر ان کو ایک مشرک نے ان کو شہید کر دیا اور اللہ نے ان کی شہادت قبول فرمائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ وہ جنت میں اپنی جو لنگڑی ٹانگ تھی وہ درست ہونے کے بعد یعنی وہ جنت میں انہوں نے اس سے قدم رکھا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان معذور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، اور آگے چلنے سے پہلے بھائیو ان کا جو بیٹے جو مسلمان ہو گئے تھے، پہلے مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے اپنے معاذ بن جبل کے ساتھ مل کے ان کے بت کو، یعنی مقصد یہ تھا کہ شاید ان کو ہدایت کی طرف آ جائیں، اور اللہ نے ان کا سینہ کھولا بھی. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور معاذ بن جبل کو ایک حدیث کے میں ہی فرمایا نعم الرجل معاذ ابن عمر بن جموح ونعم الرجل معاذ بن جبل، کہ
کیا خوب آدمی ہے معاذ، عمرو بن جموح کے بیٹا معاذ، اور کیا خوب آدمی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا. کیا خوب بندہ وہ ہے، کیا خوب بندہ یہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جس صحابی کے بارے میں کہ کیا خوب آدمی ہے، تو وہ تو واقعی پھر کیا خوب آدمی ہے. ان کے بیٹے کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. اللہ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے جو صحیح لوگ ہیں ان کو اس بات میں ان کو کوئی حرج یعنی ان سے اٹھا لیا، اس بات میں کوئی مذائقہ ان کے لیے نہیں رکھا کہ وہ معذور افراد کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، ان کے ساتھ وہ میل جول رکھیں، کھائیں پئیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا گیا، کھانا پینا، ملنا جلنا، جو اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ مسلمانوں کو یعنی کہا گیا کہ میل جول رکھیں، ورنہ کیا ہوگا، ایسی نفسیاتی کیفیت ان کی ہو جائے گی، ایک آئسولیشن میں اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی یعنی غلط چیز ہے ان کے لیے، معذور افراد کے لیے بھی اور عمومی طور پہ معاشرے کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو اختلاط ہے، ان کے ساتھ میل جو اس کی ترغیب دلائے. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم. آگے سورہ نور کی آیت 61 میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اندھے شخص پہ حرج نہیں، لنگڑے پر حرج نہیں، مریض پر حرج نہیں، نہ ہی تمہارے پر حرج ہے کہ تم کھاؤ ان گھروں سے، اپنے گھروں سے یا اور دیگر گھروں سے. تو اس بارے میں امام جریر طبری رضی اللہ رحمہ اللہ جیسے فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے. ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ان لوگوں سے میل جول لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک یعنی اس کی طرف اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اس بارے میں یعنی فرمایا لیس علیکم جناح کہ تمہارے اس میں کوئی یعنی حرج نہیں ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول رکھنا، اس میں جو مسلمان حرج محسوس کرتے تھے، تنگی محسوس کرتے تھے، اس کو دور کیا گیا. اس کی وضاحت کی گئی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تمہیں اس کی ترغیب دی گئی کہ ان کے ساتھ جو ہے میل جول رکھنا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ اگر جب ہم کھائیں اور معاشرے کا گھر کا ایسا فرد ہو یا پڑوس میں یا یعنی محلے کا بندہ ہو جو کہ کسی لحاظ سے معذور ہے، اس کو بھی ساتھ دعوت دی جائے یا خود اس کے ساتھ جا کے یعنی اٹھا بیٹھا جائے اور کھایا پیا جائے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، کتنی اچھی اس کی فیلنگز ہوں گی. نہ یہ کہ معاشرے کے لوگ اس سے ایک اپنے آپ کو الگ کر لیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے میں کراہت محسوس کریں. اسی طرح سیرت میں ایک ہمیں پہلو ان لوگوں کے ساتھ معاملے میں نظر آتا ہے کہ نبی علیہ وسلم ان کے بعض اوقات ان کو ذمہ داریاں دیا کرتے تھے. وہ معذور ایک لحاظ سے ضرور ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. اس کی باقی صلاحیتیں جو صحیح ہیں اس حوالے سے ان کو ٹاسک دیا جاتے، ان کو ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں. اور اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ غزوہ احد میں نبی علیہ وسلم جب لوگوں سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں رہ کر لڑیں یا باہر جائیں، اور پھر باہر گئے، تو اس موقع پہ یہ بھی ایک بات ملتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر نکل گئے، اور ابن ام مکتوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کے لیے مقرر فرمایا کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں گے. اور اسی طرح مدینہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد مرتبہ ابن ام مکتوم کو گورنر اپنے غیر حاضری میں ان کو مقرر فرمایا تھا، اور نماز کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ یعنی اپنا جانشین مقرر کیا مدینہ پر، یا دوسرے الفاظ میں گورنر یا قائم مقام ان کو متعین کیا 2 مرتبہ کہ وہ ان کو نماز بھی پڑھائیں جبکہ وہ نابینا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو گورنری کے لیے بھی یعنی نائب کے طور پہ متعین کرنا، اور پھر نماز کے لیے بھی کہ وہ نماز پڑھائیں. تو یہ دیکھیں وہ ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے، نابینا صحابی ہیں، لیکن ان کی جو صلاحیتیں جو ہیں صلاحیتیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. جو صحیح چیزیں ہیں، جو ان کی کیپیسٹی ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور اس طرح سے جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ ان بعض ذمہ داریاں ان کو دی گئیں. اسی طرح رمضان میں
جو دوسری اذان کی ذمہ داری تھی وہ ابن ام مکتوم کو سونپی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلال یؤذن بلیل، کہ بلا شبہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، تو تم کھاؤ پیو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دے. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نابینا شخص تھے، وہ اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان کو یہ نہ کہا جائے اصبحت اصبحت، کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی. یہاں صبح سے مراد ہے فجر ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا. تو ابن ام مکتوم ان کو ایک یہ بھی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ رمضان میں جو دوسری اذان سے مراد جو طلوع فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر صادق کی اذان، تو وہ اذان ابن ام مکتوم دیا کرتے. ان کو خود تو نہیں پتا چلتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے، فجر نکل آئی ہے، تو ان کو جب کہا جاتا ابھی صبح ہو گئی، اذان کا وقت ہو گیا، پھر وہ اذان دیا کرتے تھے. اس طریقے سے ان لوگوں کے جو معذور افراد ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا، ان کو ذمہ داریاں سونپنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اسی طرح بھائیو ان کو تکلیف دینے سے خبردار رہنا، اس سے دور یعنی اس سے لوگوں کو ان کو تکلیف دینے کی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے جس نے اپنے باپ کو برا بھلا کہا یا گالیاں دی، برا بھلا کہا. ملعون ہے وہ جس نے اپنی ماں کو برا بھلا کہا. ملعون ہے وہ جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا. ملعون ہے وہ جس نے کہ زمین کی حدود کو تبدیل کیا. اس سے مراد ہے کہ اس کی زمین کی جو حدود ہیں کہ بھی اس آدمی کی اس کی اپنی زمین یہاں تک ہے، اس نے اس کو تبدیل کر کے مثلا آگے کر دیا، دوسرے کی زمین اس طریقے سے اپنی زمین میں شامل کر لی. تو ملعون ہے وہ جس نے زمین کی حدود کو تبدیل کیا. اور آگے فرمایا ملعون من کمہ اعمی عن طریق، ملعون ہے وہ جس نے ایک نابینا کو راستے سے گمراہ کیا. تو بجائے کہ اس کو صحیح راستہ بتائے اس نے اس کو غلط راستہ بتایا. تو ایک نابینا آدمی جس کو راستہ نہیں پتہ چل رہا، جس آدمی نے اس کو غلط راستہ بتایا اس پہ لعنت کی گئی ہے. تو لہٰذا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ ایک آدمی نابینا شخص کو غلط. اور ابھی کیا ہوتا ہے، یعنی لڑکے اس کو فن کے طور پہ کرتے ہیں، جو یعنی غلط فطرت کے آپ کہہ لیں یا شیطانی کرنے والے. وہ ایک نابینا بندہ جو ان سے راستہ پوچھنا چاہتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے صحیح راستے پہ لے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو جا کے مثلا سڑک کے درمیان یا غلط طرف الٹی طرف لے جائیں گے اور آپس میں ہنسیں گے. تو یہ لعنت والا کام کرتے ہیں اس طریقے سے. تو ملعون ہے وہ جس نے کہ اعمیٰ کو صحیح راستے سے گمراہ کیا یا اس کو بھٹکایا. آگے فرمایا ملعون ہے وہ جو کہ بہیمہ پر، ایک چوپائے پر اس نے اپنی خواہش پوری کی. ملعون ہے وہ جس نے کہ قوم لوط کا عمل کیا. لہذا ایسے جو لوگ ہیں ان کو ایذا رسانی، ان کو تکلیف دینا، وہ اس پہ سخت وعید وہ نازل کی گئی. اسی طرح نبی علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اس امت کی جو نصرت ہے، جو اس کی فتح ہے، وہ اس کے ضعیف لوگ، معذور لوگ، ان کے ذریعے سے ہوتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو برتری ہے دوسرے لوگوں پر. تو آپ نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ کیا تم مدد کیے جاتے ہو، تم رزق دیے جاتے ہو سوائے اپنے میں سے ضعیف لوگوں کے ذریعے سے، ضعیف لوگوں کے ذریعے. اور ایک روایت میں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتے ہیں اس کے ضعیف لوگوں کے ذریعے سے، ان کی دعا، ان کی نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے ضعیف لوگوں کے ساتھ لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تم رزق دیے جاتے ہو، تمہاری مدد کی جاتی ہے اپنے ضعیف لوگوں کے ذریعے سے. لہذا جو ضعیف لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اور اسی طرح جو معذور افراد ہیں جو مسلمان معاشروں میں، وہ ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. وہ ہمارے لیے بہت بڑا خیر کا دروازہ کھولتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ذریعے سے ہم حاصل کریں. اور ان کے ذریعے سے لوگوں میں ایک تنافس، ایک مقابلہ یعنی پیدا ہوتا ہے کہ کون، یہ جو معذور لوگ ہیں جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، کون بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرتا ہے، دوسروں سے اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ان پر احسان کا ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے.
اور ان کی جو مدد ہوتی ہے اس طریقے سے وہ یعنی مسلمانوں کی عزت نصرت کا باعث بنتی ہے. اسی طرح سیرت میں ایک پہلو یہ نظر آتا ہے کہ جو نادان معذور لوگ معاشرے میں پائے جائیں ان سے عفو درگزر کرنا. معذور ہے لیکن احمق ہے، جاہل ہے، تو اس سے عفو درگزر. اور یہ اس کی ایک دو مثال سیرت میں نظر آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ایک وہاں پہ مزرعہ یا ایک باغ تھا جو کہ ایک منافق شخص کا تھا جس کو مربع ابن قیضی کہا جاتا تھا. یہ منافق تھا. اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنا تھا تو کہا کہ اگر آپ رسول اللہ ہیں تو پھر میرے باغ سے نہیں گزرنا. اور پھر مٹی لے کے کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ یہ مٹی آپ کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑے گی تو پھر میں آپ پر پھینکتا. تو جب یہ بات سنی تو صحابہ تیزی کے ساتھ لپکے کہ اس کو قتل کر دے. اور ماحول بھی ایسا ہی تھا، جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے سارے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دعو فہذا الاعمى اعمى القلب واعمى البصیرہ، اس کو چھوڑ دو، یہ اندھا ہے، دل کا بھی اندھا اور آنکھوں کا بھی اندھا. تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو. یہ اندھا ہے اور دونوں چیزوں کا اندھا ہے. ایک اندھا تو صرف آنکھوں کا اندھا تھا، یہ دل کا بھی اندھا ہے اور بصیرت کا بھی اندھا، آنکھوں کا بھی اندھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کو تکلیف دینے کا بھی حکم نہیں دیا، اس سے بھی منع فرما دیا. حالانکہ جو اسلامی لشکر ہے وہ یعنی جہاد کرنے ہی کے لیے جا رہا تھا. تو جو مسلمان مجاہد ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں کہ جو معذور لوگ ہیں ان پہ جا کر زیادتی کریں، ان کو وہ قتل کریں، تکلیف دیں، ان کو چھوڑ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو لوگ ہیں ان سے نصیحت پکڑنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنے کا حکم دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کسی جو مبتلا شخص کو دیکھو اس طرح سے جو معذور بندہ ہے یا جس کو کوئی مصیبت زدہ آدمی اس کو دیکھو تو ہمیں یہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو آدمی یہ دیکھ کر یہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا عوفی من ذلک البلاء، سوائے کہ وہ اس بلا سے اس مصیبت سے محفوظ یا عافیت میں کر دیا جاتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو یہ دعا یہ ذکر آہستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو معذور آدمی ہے یا جو مصیبت زدہ آدمی ہے اس کو تکلیف نہ ہو. الا یہ کہ کوئی دینی مصیبت میں وہ مبتلا ہو، یعنی کھلم کھلا فسق اور فجور کا کام کر رہا ہے ایک آدمی، تو اس کو دیکھ کر یہ دعا اونچی آواز سے پڑھنا بہتر ہے تاکہ اس کے لیے یعنی عبرت کا باعث بنے. تو کوئی آدمی ایسے کھلم کھلا اللہ کی معصیت کر رہا ہے، فسق و فجور کا کام، تو وہ بھی ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ مصیبت میں ہے. لیکن یہ مصیبت جو دین کی مصیبت اعلان وہ معصیت کر رہا ہے اس کو دیکھ کے ابھی اونچی آواز سے یہ پڑھ سکتے ہیں. اور آخر میں بات بھائیو یہ کہ اصل میں جو معذور ہے وہ شخص ہے جو کہ کافر ہے، جس کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں دیں، اس کو سننا دیکھنا ہر طرح کی جو یعنی اعضاء اس کو دیے، لیکن اس نے ان کو استعمال صرف ان چیزوں میں کیا جو کہ ایک جانور استعمال کرتا ہے، اپنی خواہشات اپنی ضروریات دنیا کے پوری کرنے کے لیے. حق کو پہچاننا، حق کے لیے کام کرنا، اس کو اس نے ٹھکرا دیا. تو سارے اعضاء اس کے ہونے کے باوجود ان اعضاء کو حق کے لیے اس نے استعمال نہیں کیا. تو یہ اصل میں معذور آدمی ہے واقعی، جس پر افسوس کیا جانا چاہیے. اور اصل میں یعنی جو اندھا پن ہے وہ نہیں جو کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا بلکہ جس کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو اندھا شخص ہے وہ اس کو قرار دیا جو کہ دل کا اندھا ہے، حق اس کو نظر ہی نہیں آتا. لیکن وہ آدمی آنکھیں اس کی لے لی گئیں لیکن دل اس کا منور ہے ایمان سے، تو وہ اللہ کے ہاں اس کا بہت یعنی اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اس وجہ سے کم نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. یہ بعض پہلو تھے جو کہ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کوئی عضو دے ہی نہ یا کوئی طاقت اس کی ایک کسی لحاظ سے اس کو معذور کر دے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ طاقت دی جائے یا وہ صلاحیت دی جائے اور پھر وہ اس کو باطل کے لیے استعمال کرے. اس سے بہتر ہے وہ شخص اس کو وہ طاقت دی نہ جائے اور اس وجہ سے وہ اس کو یعنی غلط چیز کے لیے استعمال بھی نہ کرے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام جو صلاحیتیں ہیں اس کو دین کے لیے حق
کو قبول کرنے، حق کو امپلیمنٹ کرنے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معذور افراد سے ہمیں اس طرح کا برتاؤ رکھنے کی توفیق دے جس طرح ہمیں یہ سیرت کے روشن پہلو ان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، نبی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں بھی ان لوگوں سے رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام جائز حاجات کو جس میں آپ کی رضا شامل ہو ان کو پورا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید، حدیث نبوی، اس کے فہم عطا فرما، جو ہمیں آپ نے سکھایا اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے. جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو اس کو ہمیں سکھا دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.